بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھ مذہب کے پیشوا اور سکھ مذہب کے پہلے گرو بابا گرو نانک صاحب، وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے؟ حالیہ مولانا طارق جمیل صاحب کرتارپور تشریف لے گئے اور واپسی پر انہوں نے اپنے طلباء میں یا کسی جگہ پر کوئی بات کی اور وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی، ویڈیو سوشل میڈیا پر چلی، تو بہت ساری جگہوں سے سکھ برادری کی جانب سے اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کی طرف سے عجیب کشمکش ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر یا اپنے اس بیان میں انہوں نے کرتارپور سے واپسی پر کوئی کارگزاری سنائی، اور اس کارگزاری سنانے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے، معلوم نہیں ہے کہ سکھ مذہب اور سکھ جو لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے۔ تو اس حوالے سے کافی ساری بحث چھڑی ہے، خصوصاً سکھ مذہب کے لوگوں میں، کہ ہمارے مذہبی پیشوا کو، ہمارے پہلے گرو کو مسلمان کہنا یہ ہماری توہین ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ بابا گرو نانک یہ سن 1449 یا ایک معروف روایت کے مطابق 1469 کے اندر پیدا ہوئے، ادھر ہی پنجاب میں، پاکستان کے اندر وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان کی وفات 1539 کے اندر وہ فوت ہوئے کرتارپور میں۔ ان کی قبر بھی بنائی گئی اور ان کو جلایا بھی گیا، مختلف جو ان کی روایات ہیں۔ بہرحال کوئی اتھینٹک اور صحیح معتبر ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے، یا ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس سے ظاہراً یہ کہا جا سکے کہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے، منظوم کتاب ہے، نظمیں اس میں لکھی ہیں، جس کو بابا گرو نانک کی طرف منسوب کیا ہے سکھ برادری نے، اور گرنتھ جو ان کی کتاب ہے، گرنتھ صاحب اس کو کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ وہ کتاب بیسیکلی بابا گرو نانک نے لکھی یا لکھوائی، جیسے بھی ہے، بہرحال منسوب ان کی طرف ہے۔ اس کتاب میں بھی ایسی باتیں یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھی۔ بہرحال تاریخ کی کچھ کتابوں میں، یہ جیسے ہندو یا سکھ بہت سارے شاعر ایسے ہیں، وہ شاعری کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو بذات خود وہ ہندو ہیں، بذات خود وہ سکھ ہیں، لیکن شاعری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے بابا گرو نانک نے بھی ممکن ہے کوئی شاعری کی ہو یا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے، کوئی اتھینٹک تاریخ نہیں ہے، کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس سے صاف یہ کہا جا سکے کہ وہ مسلمان ہی تھے۔ بہرحال حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ کتابوں کی جو تحریریں ہیں ان کو جمع کر کے ایک مجموعہ جو نکلتا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ وہ اپنا بنیادی جو ان کا عقیدہ مذہب تھا، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا اس کو۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر کے اسلام میں داخل ہوں، اسی لیے انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں شروع کروائی لوگوں کو جو دین کے قریب، اسلام کے قریب تھی۔ مثلا سکھ پگڑی باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو مسلمانوں کے قریب ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ تو بعض مصنفین نے لکھا ہے، اہل تاریخ نے بعض لکھا ہے کہ یہ بابا گرو نانک پلاننگ یہ کر رہے تھے کہ میں جب اپنا اسلام ظاہر کروں گا تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ، بہت سارے سکھ، مجھے فالو کرنے والے لوگ، وہ چونکہ ایک مذہبی پیشوا تھے تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ مل کر کے وہ بھی دین اسلام میں داخل ہوں اور لوگوں کی خیر اور فلاح کا سبب بنے۔ لیکن اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنی اتھینٹک ہے، واللہ عالم، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سچائی ہے اور کیا اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔
بہرحال حتماً اور فیصلہ کن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، لہٰذا کسی ایک جانب کہہ کر کے ان کے مذہبی لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جیسے ہمارے کسی اکابر کو، ہمارے کسی استاذ کو، ہمارے اہل و سنت کے کسی بھی آدمی کو کوئی آدمی سکھ کہہ دے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے استاذ کو، ہمارے گرو کو، ہمارے پیر کو، ہمارے امام کو، ہمارے مذہبی پیشوا کو فلاں آدمی نے سکھ کہہ دیا ہے اور یہ گالی ہے۔ ہم اپنی طور پر بجا ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی سکھ پیشوا کو کوئی آدمی مسلمان کہتا ہے تو سکھوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ آدمی سکھ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے تو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جس بھی مذہب کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، جان بوجھ کر کوئی بھی انسان کسی مذہب سے اس لیے نہیں وابستہ کہ اس کا مذہب جھوٹا ہے۔ ہر آدمی اپنے مذہب کو، خواہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، خواہ وہ کسی دوسرے نبی کو مانتا ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ اس بات کو یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جس مذہب پر ہے وہی مذہب سچا ہے۔ تو سکھ برادری یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، باقی سارے مذہب باطل ہیں، تو لہٰذا ان کے مذہبی پیشوا کو جب کسی اور مذہب سے جوڑتے ہیں تو ان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے اور ان کو پہنچی ہے۔ تو ایسے کہنا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو یوں کہا جائے، کسی مذہبی پیشوا کو۔ عام آدمی کے بارے میں ایک اور بات ہے، جو کسی مذہب کا بانی ہو، جو کسی مذہب کا پیشوا ہو، اس کو یوں کہنا کہ وہ اس مذہب کا نہیں ہے بلکہ فلاں مذہب کا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ باقی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا وہ کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا جو مذہب تھا وہ یا تو توحیدیت تھا یا اسلام تھا، یہ باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو لیکن اس کو فیصلہ کن نہیں کہا جا سکتا، اتھینٹک نہیں کہا جا سکتا، تو لہٰذا جب یہ اتھینٹک نہیں ہے تو فیصلہ کن طور طریقے سے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو یوں کہنا کہ وہ فلاں مذہب کا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہٰذا سکھ برادری جو اس وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے ان کے پہلے گرو کو، جن کی لکھی ہوئی کتاب کو بھی وہ اپنی مذہبی کتاب کا پہلا درجہ دیتے ہیں، اس کو کسی نے سکھ نہ مانا اور دوسرے مذہب سے جوڑا ہے، اسلام سے جوڑا ہے، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہماری دعوت تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً سکھ برادری کے لیے ہے کہ آپ مذہب اسلام کا لازمی مطالعہ کریں، مذہب اسلام کو پڑھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں وہ ملیں گی جو آپ کے مذہب میں اور اسلام میں کامن ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ملیں گی جو اسلام اور سکھ مت میں قریب قریب ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سینے کھلیں گے اور آپ کو اسلام کی حقانیت سامنے نظر آئے گی، اور آپ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے اور اسلام آپ قبول کریں گے۔ تو مذہب کی دعوت سب کو ہے کہ آپ بھی مذہب اسلام کا مطالعہ کریں۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا مسلمان ہیں تو آپ تبصرے مت کریں، بلکہ آپ پڑھیں کہ اسلام ہے کیا چیز، کیوں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں اور اسلام کا مطالعہ کریں۔ اور جو مسلمان ہیں وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کو یقیناً اور فیصلہ کن طریقے سے اسلام کے ساتھ مت جوڑیں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں منع فرمایا کہ کسی غیر مذہب پیشوا کو یا کسی بھی غیر مذہب خدا کو گالی نہ دو کہ وہ پلٹ کر کے تمہیں گالی دیں، تمہارے خدا کو گالی دیں۔ تو لہٰذا کسی بھی مذہب کے آدمی کو غیر مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ اس کے لیے گالی ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی مسلمان نہیں بلکہ سکھ ہے تو ہمارے لیے یہ بطور گالی استعمال ہوتا ہے، باقی مذاہب میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا ہر مذہب کا احترام کرنا اخلاقاً یہ ضروری ہے، ہاں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں دعوت دینا بھی ضروری ہے
تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان کو یہ دعوت پہنچانا ضروری ہے، لیکن ان کی دل آزاری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بابا گرو نانک کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اور سکھ برادری جو ان کی فالور ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ باقی جو تاریخ میں ہے، کتابوں میں ہے، ہم نے وہ کہہ دیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے وہی کہا جو کتابوں میں عموماً لکھا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔